اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند باتیں میں بیان کرنا چاہوں گا۔ ایک چینل ہے، اس میں پہلا لفظ آتا ہے ایس، اس کے بعد کچھ دیر کے بعد مطلب پوائنٹ ڈاٹ، اس کے بعد ایم، اس کے بعد اللہ کی کلام مقدس، الکلام المقدس، القرآن کا اسم آتا ہے، اور اس کے بعد کارنر کا اسم۔ میں نے اس لیے بیان کر دیا کہ ڈائریکٹ نام نہ لیں، CORNER۔ تو عرض یہ ہے کہ جہلمی صاحب کا دفاع کسی طرح بھی جائز نہیں ہے، اور توحید کے مسئلے میں جہلمی صاحب کے بارے میں یہ کہتا ہوں، انہوں نے توحید نہیں بیان کی ہے، صرف قبور کا انکار کر دینا کہ قبور سے فیوز نہیں ہوتے یا قبور سے استعانات نہیں ہوتی، یہ توحید کی دلیل نہیں ہے۔ یہ آپ ایک قسم میں شرک کی نفی کریں۔ فیض ہونا وہ تو کوئی مثلاً وہ تو شرک میں بھی نہیں آتا، استعانہ یا استعانات پر بحث ہے۔ اب آپ دیکھیے، میں کہتا ہوں مان لیتے ہیں کہ فیوز بھی بحث، لیکن فیوز تو یہ بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ صوفیہ کا فیوز کی بات کریں، آپ قبر پہ بعد جا کر عبرت حاصل کریں، یہ بھی فیض ہے کہ بھئی یہ اتنے بڑے ولی تھے، مر گئے، کھپ گئے، مٹی ہو گئے، بلکہ مٹی میں مل کر مٹی ہو گئے، جی مسئلہ ہی ختم۔ لیکن ہمارا بھی یہی حال ہوگا، ہمیں بھی گناہ سے بچنا چاہیے، یہ فیض حاصل ہوا نا، بس یہ مراد ہے۔ ہم اور زیادہ فیوز کے قائل ایسی سے زیادہ ہیں بھی نہیں۔ یہ آپ اس سے عبرت حاصل کریں، یہ بھی فیض ہے، عبرت فیض ہوتی ہے، لیکن بہرحال لوگ غلو کرتے ہیں، اس پہ میں بھی اعتراض کرتا ہوں۔ لیکن جہلمی صاحب یا مرزا جہلمی کا تو شرک اور کفر واضح ہے، اعتقادی۔ وہ خدا کی وہ صفات جو مخلوق میں محال ہیں، عقلی ہیں، غیر مقدور ہیں، اور میں غیر مقدور ہونے کا عالم یہ کہ غیر مقدور الباری ہیں، وہ بھی مان لیتے ہیں۔ آپ کو یقین آئے گا، نہیں آئے گا تو میں پوچھتا ہوں کہ کس نے کہا ہے کہ انسان کو وہ اختیار مل جائے گا کہ وہ جو چاہے گا وہ اختیار کلی جسے کہتے ہیں، یا کن فیکون کی صفت، یہ ہم نے تو نہیں کہی، یہ تو شرک ہے۔ اب آپ کے قرآن حدیث میں ہے، تو کیا قرآن و حدیث شرک کی تعلیم دیتا ہے؟ نہیں نا، تو کیسے یہ تعلیم دے سکتا ہے کہ انسان کو اختیار کلی مل جائے گا؟ تو سراسر کفر ہے، آپ تسلیم کریں یا نہ کریں، یہ شرک و کفر ہے۔ دوسری بات دیکھیے، اور میں بیان کرتا ہوں، انہوں نے کہا حیات دائمہ ملنے کی وجہ سے انسان، اور یہ والی صفت اختیار کلی ملنے کی وجہ سے انسان منی گاڈ بن جائے گا۔ انسان کے لیے گاڈ، منی گاڈ، میگا گاڈ یا مخلوق گاڈ، یہ سارے عقیدے کفر شرکیہ ہے۔ آپ کو ابھی بھی یقین نہیں آیا کہ جہلمی صاحب شرک نہیں کر، اب شرک کر رہے ہیں؟ چلیے آئیے ایک اور دلیل دیکھتے ہیں۔ محترمی اور مکرمی مرزا جہلمی نے یہ کھل کر کہا کہ خدا کا لفظ جو ہے یا گاڈ کا لفظ جو ہے وہ الہ یا معبود کے معنی میں استعمال نہیں کیا، بلکہ صفات کے معنی میں استعمال کیا ہے۔ تو یہ تو شرک فی صفات ہے، کھلم کھلا شرک فی صفات ہے۔ اگر الہ کی کسی بھی صفت مخصوصہ کو غیر اللہ کے لیے ذاتی یا غیر ذاتی طور پر اعتقاد کیا جائے تو کفر و شرک ہو جاتا ہے۔ وہ صفات مخصوصہ کو ثابت کر رہا ہے، خواہ ذاتی طور پر، خواہ غیر ذاتی طور پر، خواہ محدود طور پر، خواہ غیر محدود طور پر۔ بحث اس سے نہیں ہے کہ سوال یہ کہ وہ جو ہے محدود کر دے رہا ہے، اس کو غیر ذاتی قرار دے رہا ہے، لیکن ہے تو شرک۔ بلکہ آپ باری تعالیٰ کی صفت مخصوصہ اگر فعلی بھی ہو تو بھی غیر اللہ کے لیے اعتقاد کرنا کفر و شرک ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ آپ کو احساس نہیں ہوتا اس چیز کا۔ آئے ایک اور بھی چیز دیکھتے ہیں۔ جہلمی صاحب نے بیان کیا تھا کہ انسان جو ہے وہ خالق اور مخلوق کا فرق رہے گا، مگر مخلوق گاڈ، خالق اور مخلوق کا فرق کرنے کے باوجود مخلوق کو گاڈ یا منی گاڈ مان لینا، یہ بھی کفر و شرک۔ اور یہ لیا کہاں سے انہوں نے، یہ بھی بتا دیتے، یہ ستیارتھ پرکاش سے لیا ہے۔
وہاں بھی ایک دیوتا کے انہوں نے مانا، خدا کے علاوہ معبود کے علاوہ بھی کیے ہیں. لیکن ہم کہتے ہیں کہ لفظ دیوتا غیر اللہ کے لیے استعمال کرنا کفر و شرک ہے. اب آپ کہیے گا کہ اچھا اب یہاں پر میں ایک پوائنٹ اور بھی پیش کر دوں کہ توحید کی تعریف کیا کی ہے. یہ بھی دیکھ لینا. توحید کی تعریف کی ہے کہ حادث سے قدیم کو ادب کر لینا، یہ توحید ہے. اور شرک کی تعریف کیا؟ خالق و مخلوق کو ایک مان لینا، یہ شرک ہے. لیکن ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی غیر اللہ کے لیے علم ذاتی حادث مانے، یعنی کہیں کہ علم ذاتی تو ہے، حادث ہے، لیکن آپ کہیں گے کہ یہ تو محال ہے، بحث اس سے محال یا متناقض بالذات ہے، تو ہم کہیں گے بحث اس سے نہیں ہے، متناقض بالذات ہے نہیں ہے، یہ تو بالکل الگ مباحث ہیں، یہ تو دلائل ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا. لیکن اگر کسی کا یہ عقیدہ ہو، چلیے وہ تناقضات ذاتیہ کا ہی قائل ہے، وہ شرک تو ہوا نا. پھر تو ضروری نہیں ہے کہ آپ غیر اللہ کو الہ مانیں یا خدا مانیں تو شرک ہو. آپ اللہ کی ایک بھی صفت مخصوصہ کو غیر اللہ کے لیے مانیں، خواہ اس غیر اللہ کو مستحق العبادہ مانیں یا نہ مانیں، شرک ہو جائے گا. باقی یہ کہنا کہ اگر آپ نے اللہ کی کسی ایک صفت مخصوصہ کو غیر ذاتی طور پر ہی صحیح غیر اللہ کے لیے مانا تو بھی وہ خدا بن گیا اور وہ خدا نہیں مان رہا، تو یہ تو ہمارے استدلال ہوتے ہیں، اس سے یہ لازم آتا ہے، اس سے وہ لازم آتا ہے، یا یہ اس کو مستلزم ہے یا اس کو مستلزم ہے. لیکن یہ شرک بھی ہے. محال عقلی کو لزوم یا محال ہونے کا عقیدہ، کہ یہ نہیں کہ کسی ایسے محال کا قائل کہ یہ عقیدہ تو عقلاً محال ہے، عقلی غیر مقدور ہے، مگر کوئی آدمی اس کا وقوع کا قائل ہے، تو بحث اس سے نہیں ہوگی کہ یہ محال کا قائل ہے لہذا مشرک نہیں رہا، یا مشرک اس استحالہ کی وجہ سے. استحالہ الگ چیز ہے، شرک الگ چیز ہے، شرک ہو گیا. اگر آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آتا ہے تو پھر میں آخری بات کہتا ہوں کہ ذرا جہلمی صاحب کی وہ ناپاک بیان اور سن لیجئے کہ توحید کی تعریف میں وہ یہ کہتے ہیں کہ فلاں، میں اب نہیں لینا چاہتا، کہ وہ یورین بھی اپنا نہیں رک سکتا. اور دفاع میں کیا کہتے ہیں؟ کبھی یہ یورینیشن کے پروسیس، ایکسکریشن کے پروسیس کا کبھی ذکر نہیں کر رہے، بلکہ وہ کیا کہتے ہیں؟ پروڈکشن آف ویسٹ مٹیریل یا یورین ان دا باڈی پہ آ گئے. یہ نہیں مطلب ہے. یہ تو صاف معنی جو ہم متبادل معنی آپ لیجئے، اس کا صرف یہی معنی ہے کہ وہ اس کے قائل ہے کہ ان کے نزدیک الیاذ باللہ، میں تو کہتے ہوئے بھی کانپنے لگا ہوں کہ جہلمی صاحب کی زبان کتنی گندی، ناپاک، نجس، گھٹیا، غیر اخلاقی، خراب، یعنی تمام خرابیات اس میں موجود ہیں. ذرا ایک دفعہ پھر سوچ لیجیے. کیا کہتے ہیں؟ دفاع کرتے ہیں کہ یورینیشن جو ہے نا وہ نہیں روک سکتا ہے. مطلب میں اب بولنا نہیں چاہتا، لفظ یورین نہیں روک سکتا. تو اب میں ان سے پوچھتا ہوں آپ سے محترم، یہ توحید ہے؟ یہ اسلام ہے؟ آج تک کسی نے یہ توحید بیان کی ہے؟ اور جب اس پہ اعتراض ہو تو وہی فٹ سے کہہ دیتے ہیں کہ بھائی میرا مطلب جو ہے وہ یہ نہیں ہے. کیا ہے؟ پروڈکشن کے اوپر آتے ہیں کہ پروڈکشن آف ویسٹ مٹیریل یا یورین ان دا باڈی، نہ کہ یورینیشن یا ایکٹ آف ایکسکریشن آف یورین فرام دا باڈی. تو یہ وہ کہنا چاہتے ہیں یہ نہیں ہے. جب انہوں نے کہا تو اب یہ توجیہ کر رہے تھے. اصل مسئلہ یہ تھا، انہوں نے یہی کہا. تو حیرت کی بات ہے. اور یہی وجہ ہے کہ میں پوچھتا ہوں کہ اگر ایکسکریشن کے پروڈکشن کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ پروڈکشن آف ویسٹ مٹیریل یا یورین ان دا باڈی یا لیکوڈ ویسٹ مٹیریل ان دا باڈی ہے، تو کوئی انسان کسی بھی طرح روکنے کا اختیار نہیں رکھتا. ایسا کون ہے جو یہ اختیار ہی نہ رکھے یا اختیار رکھے؟ مجھے بتائیں گے کیا ہے کوئی آپ کے پاس ایسا آدمی؟ کوئی انسان ایسا نہیں ہے. ہر انسان کے ساتھ بول اور براز جو ہے یہ ایک پروڈکشن ہے، ہیومن باڈی کے اندر ہوتا ہے. یہ الگ بحث ہے کہ خود اللہ محل میں اپنے ناپاک نہیں قرار پاتے، لیکن ہے مسئلہ یہی کہ ہر انسان کے اندر یہ پیدا ہوتا ہے. اس پر نہ انسان کسی طرح بھی اختیار نہیں رکھتا روکنے کا.
یہ چاہے تو اس کے دل میں اس کے جسم کے اندر ویسٹ پروڈکٹ موجودہ ہو یا نہ ہو، ہاں ایکسکریشن کے اندر کسی حد تک اختیار رکھتا ہے. اور اگر آپ یہ کہیے کہ ایکسکریشن میں بھی اختیار نہیں رکھتا تو یہ تو سراسر غلط بات ہے. ہر انسان ہاں بیمار ہو جائے، کوئی ایسا مرض ہو جائے تو اسے ایکسکریٹ ہوتا رہتا ہے، وہ روکنے کی اختیار نہیں رکھتا. ایسی امراض ہیں نا کہ دائم البول جسے کہتے ہیں، کہ اسے اس طرح کے مسائل ہوتے رہتے ہیں، روک نہیں پاتا، اس کے الگ مسائل ہیں. تو آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ محترم و مکرم جہلمی صاحب، اگرچہ میں یہ کہنا نہیں چاہتا، اخلاقیات کے حساب سے کہتا ہوں کیونکہ میں بہرحال اخلاقیات کے اصول کا پابند ہوں، اگرچہ میں کئی دفعہ میں بیان کر چکا ہوں کہ محترم و مکرم نہیں کہوں گا، لیکن بس اب ایک عادت ہے نا کہ کسی ظالم سے ظالم شخص کے بھی آپ نام عزت سے لیں، قبیح سے قبیح شخص کا بھی آپ نام عزت سے لیں. امید کرتے ہیں مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہو. والسلام.